السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے بدعت۔ عموماً جب بھی خلاف شرع کاموں سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ جو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اور دین میں نہیں ہے، تو اس بنا پر یہ بدعت ہے، تو لوگ فوراً سے دنیاوی ایجادات کی بات لے آتے ہیں کہ اس طرح تو جہاز بھی بدعت ہے، آپ کا سوشل میڈیا پہ آنا بھی بدعت ہے، مائک بھی بدعت ہے، موبائل بھی بدعت ہے، الغرض اس طرح۔ تو آج ہم اس فرق کو سمجھتے ہیں، اور پھر خاص طور پر دین میں جو انہوں نے ایک چیز کو کنفیوز اور مکس کر دیا کہ جی دین میں بھی بدعات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی، ایک ہوتی ہے بری، حسنہ اور سیئہ۔ حسنہ تو الاؤ ہے اور سیئہ یہ ممنوع ہے اور اس کی مذمت ہے۔ یہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے، اس بنا پر جو طالب علم ہیں، دین کا شوق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تو دلچسپ، مگر جو دنیاوی مزے کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بورنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ڈسکلیمر ایڈوانس ہے، لیکن ہم نے اس میں شوق پیدا کرنا ہے، دلچسپی رکھنی ہے، تاکہ معترضین کے اعتراضات، اشکالات اور شبہات کا رد کیا جا سکے اور سنت کی اہمیت و فضیلت جان کر اس کی مطابقت کر سکیں، یعنی سنتوں کو فالو کر سکیں انشاءاللہ۔ بدعت کو سمجھنے کے لیے بدعت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن جاننا ضروری ہے۔ بدعت کا لفظ بدعتن سے ہے، اور بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ کی صفت البدیع بھی ہے، یعنی موجد، بلا نمونہ، نئی چیز بنانے والا، البدیع۔ اور قرآن کریم میں بھی بدعت کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسولوں کا سلسلہ ہے، میں کوئی نیا پہلا رسول نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میرے انسان ہونے پر تم نبی نہیں مانتے کہ ہماری ہی طرح ہے، تو پہلے بھی تو نبی رسول اسی طرح آئے، میں کوئی نیا یا پہلا انوکھا رسول تھوڑی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نئی چیز کو بدعت تو کہتے ہیں، لیکن وہ نئی چیز دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی بھی، یعنی شرعی بھی اور لغوی بھی۔ لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ آپ کسی بھی چیز پر بول سکتے ہیں کہ ایئرپلین، یہ سسٹم، یہ ماڈل، یہ بدعت ہے، یعنی لیٹسٹ ہے، نیو ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا آج جس طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے ایک بدعت ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہ تھا۔ تو یہ دنیاوی بدعت ہے، یہ لغوی بدعت ہے، اور شرعی بدعت اور ہے۔ بدعتی اور مشرک ذہنیت رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، اور پھر دین میں سے کچھ چیزوں کو بدعت حسنہ اچھا قرار دے کر جائز اور بدعت سیئہ برا قرار دے کر ناجائز کہتے ہیں۔ حالانکہ دین میں تو ہر بدعت ہی ضلالت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے۔ اور جو دنیاوی بدعات ہیں وہ ایجادات کے معنی میں ہیں، یعنی اختراعات، ترقی، ٹیکنالوجی۔ تو دنیاوی نئی چیزوں کو جو بدعات کہا جاتا ہے وہ ایجادات کے معنی میں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ شریعت میں اس کا معنی اور ہے، اور وہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی کہ شریعت میں یہ ڈیفینیشن ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت کس چیز کو قرار دیا ہم احادیث سے جانتے ہیں، یعنی شرعی بدعت اور ہے، لغوی بدعت اور ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے جس قول کو دلیل بنا کر بدعات حسنہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے وہ اصل میں بدعت کا ہی چور دروازہ ہے۔ بدعت تو بدعت ہے، کیا حسنہ اور سیئہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کرنے کو اور جماعت سے تراویح پڑھانے کو جو بدعت قرار دیا وہ لغوی یعنی دنیاوی اعتبار سے تھا، جیسے بخاری میں ہے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، نہ کہ شریعت کی اصطلاح میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت تراویح فی الاصل یعنی اصل میں ثابت ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت مراد ہے۔ جس طرح دنیاوی ایجادات کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بدعت دینی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ ایجادات پر بدعت کا لفظ بولا تو ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک لفظ جو کسی خاص اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے وہ عام معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت تراویح کے لیے جو بدعت کا لفظ بولا وہ لغوی بدعت ہے، دنیاوی اعتبار سے نہ کہ دینی لحاظ سے۔ احادیث میں جو شرعی بدعت کی تعریف ہے اس میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ دین میں کوئی ایسا نیا کام کرنا جو اس میں سے نہ ہو وہ مردود اور باطل ہے،
جیسے متفق علیہ حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اب یہاں دنیاوی بدعات یعنی ایجادات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دین میں اللہ کا قرب، ثواب، سنت سمجھ کر نیا کام کرنے کو بدعت کہا گیا ہے۔ اب خواہ وہ کوئی اسے ثواب، نیکی، سنت، ایصال، میلاد اور بہت اچھے اچھے ناموں اور طریقوں سے کر رہا ہو، تو وہ اگر دین میں نہیں ہے اور وہ خود سے یہ سب سمجھ کر یا اپنی فقہ کے لحاظ سے یا اپنے مولوی کے حساب سے یا اپنے امام کی بات میں آ کر رہا ہے اور قرآن اور حدیث میں، سنت میں اس کی کوئی اصلیت، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ بدعت ہی ہوگا، خواہ آپ اسے حسنہ کہیں یا سیئہ۔ بدعت تو بدعت ہے، بھلا وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا۔ اور یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، جو بخاری میں ثابت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع کیا تھا اور پھر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، جہاں انہوں نے اس کا لغوی مفہوم مراد لیا ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے اس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نعمت البدع، اچھی بدعت ہے، یعنی اچھی ایک ایجاد ہے، ایک طریقہ ہے، وگرنہ شرعی اعتبار سے یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیام ثابت ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے آخری حصے میں تہجد کے نام سے، اسی طرح درمیان میں قیام اللیل اور اسی طرح عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کے طور پر پڑھنا، یہ تمام ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز خود بھی پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر جب یہ تعداد بڑھنے لگی تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اسے فرض نہ کر دیے جائے، تو امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کو جاری نہ رکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب چونکہ اس کی فرضیت نہیں ہو سکتی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کنٹینیو کر دیا اور اس لحاظ سے اسے بدعت فرمایا۔ تو یہاں لغوی بدعت مراد ہے، دنیاوی اعتبار سے، نہ کہ دینی اور شرعی اعتبار سے، کیونکہ شرعی لحاظ سے تو ہر نیا کام بدعت ہے، خواہ آپ اس کو حسنہ کہہ کے ہی کر رہے ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، حدیث بالکل عام ہے، اس میں کسی قسم کی حسنہ اور سیئہ کی کوئی تفریق، کسی کی استثناء نہیں ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہر بدعت، خواہ کوئی اسے حسنہ کہہ رہا ہو، ثواب کہہ رہا ہو، ایصال کہہ رہا ہو، تو وہ بدعت ہی ہوگا جب دین میں اس کی اصل ثابت نہ ہو۔ اسی طرح بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرنے والے ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ، جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، خود اسے اس کا اجر بھی ملے گا اور ان تمام لوگوں کا اجر بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ جن بیچاروں نے بدعت حسنہ ثابت کرنے کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے زور لگایا اور اس حدیث کو پیش کیا، یہ الٹا ان کے گلے کا پھندا بن رہی ہے۔ غور کریں، من سن فی الاسلامی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، اب جب وہ اسلام میں ثابت ہے تو ہی وہ سنت حسنہ ہے۔ یہاں فی الاسلام کا لفظ بہت اہم ہے اور سنہ کا ہے، یعنی اسلام میں جو چیز سنت ثابت ہے یا سنت ہے، بدعت نہیں ہے، تو آپ بدعت حسنہ کے لیے سنت حسنہ کے لفظ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی خیانت ہے۔ حدیث میں سنہ فی الاسلام میں سنتاً حسنہ بار بار آیا، سنت کا لفظ آیا، اسلام کا لفظ آیا اور سنت کے ساتھ حسنہ آیا، یہ بدعت حسنہ اس کا اپوزٹ نکال لیتے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت ہے یہ۔ اور جب وہ اسلام میں ایک طریقہ ثابت ہے اور پھر لوگوں نے اس کو بھلا دیا یا چھوڑ دیا، اب کوئی اس کا اجرا کرتا ہے تو یہ سنت حسنہ ہے۔ اگر آپ حدیث کے صرف ان لفظوں پر غور کریں تب بھی سنت حسنہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اگر مکمل حدیث پڑھ لیں تو یہ مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلم میں 1017 کے ریفرنس سے مکمل حدیث کچھ اس طرح ہے کہ کچھ اعرابی دیہاتی بدو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کی بہت ہی بری اور پراگندہ حالت تھی، تنگ دستی اور غربت جھلک رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو لوگوں کو صدقہ و خیرات پر ابھارا۔ لوگوں کا کچھ رسپانس نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ ترغیب دلا رہے ہیں اور ابھی تک لوگ خرچ نہیں کر رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک انصاری صحابی
چاندی کی ایک تھیلی لایا اور پھر اسے دیکھ کر ایک اور حتیٰ کہ پھر سب لوگ کچھ نہ کچھ لے کر آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی اور سرور ٹپکنے لگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتاً حسنہ، کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر بعد میں عمل ہونے لگا تو اس ابتدا کرنے والے کو بعد میں ہر کرنے والے کے برابر بھی اجر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس نیکی کا آغاز کیا، سبقت کی اور بعد والے لوگوں کو موٹیویشن دی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اسلام میں آلریڈی ثابت ہے، اب اس نے سب کے لیے ایک مثال قائم کی، ریمائنڈر کا ذریعہ بنا، اس لیے اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر یہ کام ہی ثابت نہ ہوتا تو یہ ثواب نہیں، وبال ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، یعنی اسلام میں نہیں ہے اور اپنی طرف سے نیکی کے نام پر کوئی طریقہ شروع کر دیا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر گناہ لکھا جائے گا۔ اور اس کی مکمل تفصیل سنن ابن ماجہ میں 204 میں بھی موجود ہے۔ یہ ہے مکمل بات۔ اب اس میں بدعت حسنہ کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ بات ہی سنت حسنہ کی ہو رہی ہے، سنت کی ہو رہی ہے، اسلام کی ہو رہی ہے، غیر اسلام کی نہیں، غیر شرعی نہیں، کیونکہ وہ تو بدعت ہے، پھر خواہ آپ اسے حسنہ کا نام دیں یا سیئہ کا۔ بعض لوگ زبردستی اسلام میں بدعت حسنہ کو گھسیڑنے کے لیے ایک ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان لہ من الاجر مثل اجور من عمل بها، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ کی جا چکی تھی تو اس کو اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اب اس حدیث کو جو بدعت حسنہ کو زبردستی ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جب یہی ثابت نہ ہو تو پھر بتائیں استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں راویوں کے بارے میں محدثین نے، محققین نے متروک اور مجروح کا حکم لگایا ہے۔ اول تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بالفرض والمحال، زبردستی۔ اگر یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں تو سنت کا لفظ ہے، بدعت کو تو لفظ ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سنت چھوڑ دی گئی ہو، جو کوئی اس پر عمل شروع کرتا ہے واقعی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، لیکن اول اس کا سنت ہونا تو ثابت ہو۔ جب وہ سنت میں ثابت نہیں ہے اور کوئی اس کا اجرا کرے گا تو وہ بدعت جاریہ کرے گا، تو پھر ایک بدعت حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بدعت تو بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور میں کسی ضعیف حدیث کا حوالہ نہیں دے رہی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ کیا اور بھی بہت ساری ایسے کوئی موقوف تو کوئی مقطوع اور کوئی متروک اور کوئی ضعیف، کوئی منکر روایت گھڑ کے بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ جان لیں کہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اس کے بعد کسی کو دین میں کسی نئے کام کی اجازت نہیں ملے گی، اور اگر وہ دین میں کوئی نیا کام لاتا ہے تو وہ بدعتی کہلائے گا اور اس کے بدعت حسنہ کے جواز کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، یا تو وہ شریعت سے ثابت کریں، نہیں تو وہ بدعت ڈکلیئر ہے۔ سلام